عالمین۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا گیا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار علماء کرام او د اشاعت التوحید والسنہ پدے مرکزی اجتماع کے داد و اجتماع دا او الحمدللہ ثم الحمدللہ چہ ہر کالے پدے کے دا موحدینو دا خلقو شرکت چے دے دا دیر سے واقعی گی، او نن دے اجتماع تا چماؤ قتل سوچ میں کو پلارے چے اجتماع خو اصل سبانے روز دا، او زمان دا دین مخ کے اجتماعات چیو نغبل کپ سبانے روز شروع کی دا دا ماسپخین نا پس، او نن دا سرونو دا یو سمندر دا یو دریاب دا ہر طرف نرا روان دی خلق، او الحمدللہ چی نن دا منظر دے نو سوچ کو چی دا دو دری روزی روستو بس حالاتی او سومرتب دا خلق رسی، الحمدللہ اللہ دے دا موحدین دا اجتماع نور ام سیوا کی۔ بات سنیں میری طرف تھوڑی دیر توجہ فرمائیں، کچھ اردو ہو جائے گی کچھ پشتو ہو جائے گی، چونکہ بہت سارے احباب اردو زبان بولنے والے یہاں سٹیج پر بھی موجود ہیں اور پنڈال میں بھی، سندھ کے، بلوچستان کے، پنجاب کے اور ہمارے ہزارہ ڈویژن کے لاکھوں لوگ شریک ہیں۔ پنجاب والے ہمارے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ کوئی میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اردو بولنے والے اور پنجاب والے سندھ والے یہ میرے مہمان ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ بابا جی کو ابھی جذبہ آیا ہے، اب آپ کا نعرہ کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ میرے دوستو، الحمدللہ کہ جس مشن اور جس جماعت کی بنیاد میرے شیخ کے والد گرامی حضرت مولانا امام محمد طاہر رحمہ اللہ نے رکھی تھی، اور ان کی جہد مسلسل پھر جب 1987 میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو عموماً ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی عالم کا مشن چلتا ہے تو دو وجوہات ہوتی ہیں، ان کا اپنا اخلاص للہیت یہ اپنی جگہ، لیکن دو چیزیں یہ بھی ضروری ہیں، یا ان کو اللہ شاگرد قابل دے دیتا ہے، یا اللہ ان کو
بیٹا اور اولاد قابل دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں شیخ القرآن پر، اللہ نے میرے شیخ کے والد کو شاگرد بھی بڑے اعلیٰ دیے، جو محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، جو عظیم علماء تھے، جو اپنے اپنے دور کے اندر ایک تحریک رکھتے تھے، ایک تاریخ رکھتے تھے۔ لیکن یہ بھی بات بتاؤں کہ اللہ نے شیخ القرآن کو بیٹا بھی شیخ القرآن عطا فرمایا، جس نے باپ سے یہ عہد کیا ان کی وفات کے وقت، بلکہ ان کی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بابا آپ نے جس مشن پہ پسینہ بہایا میں اس مشن پہ اپنا خون بہاؤں گا، آپ نے جس مشن کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں یہی مشن میں اس قافلے کو لے کر پورے ملک میں، پوری دنیا میں اس پیغام کو، قرآن و سنت کے اس مشن کو، اللہ کی وحدانیت کو، نبی کی سنت کا یہ مشن پھیلا کے رہوں گا۔ اور بفضل اللہ جو وعدہ کیا تھا آج تک اس وعدے پہ قائم ہے، اور آج بفضل اللہ بتا دیا ہے کہ شیخ القرآن نے جس مشن میں اکیلے آغاز کیا تھا آج اسی مشن کو لے کر ان کا فرزند ارجمن لاکھوں کی جمعیت لے کر میدان میں اتر چکا ہے۔ میرے دوستو، آج ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی توحید کا یہ پیغام چلے، منظم ہو کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہمیں آگے چلنا پڑے گا، ہمیں ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ عزم مصمم کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توحید کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب اگر کیا ہے تو یہ ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میرے دوستو، بادشاہ، وزیر اعظم یا صدر اگر کسی کو اپنی گاڑی کا ڈرائیور رکھ لے، اگر کسی کو اپنی گاڑی کا ملازم رکھ لے، صفائی کرے، وہ تھکنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی گاڑی کو اتنا صاف ستھرا کیا، میرا آپ پہ بڑا احسان ہے۔ تھکنے کے باوجود بھی یہ کہے گا کہ اللہ بادشاہ سلامت، تیرا شکریہ کہ مجھے اس نوکری میں قبول کیا ہے۔ موحدین، ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم تھک کے بھی یہی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمارا انتخاب اس مشن عظیم کے لیے کیا ہے، توحید کے لیے کیا ہے۔ میرے دوستو، میں جو عنوان مجھے دیا گیا تھا عرض کروں گا، میں شدید بیمار تھا تو میں نے معذرت کی، مجھے شدید بخار زکام ہے، لیکن چونکہ یہاں ایک عجیب سا ماحول ہے، جب بیٹھتا ہے انسان تو پھر اس کو اپنی بھی سمجھ نہیں آتی، بیٹری اس کی چارج اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی کی بیٹری چارج ہوئی تو وہ نعرے کے ساتھ بھی 6 فٹ کی چھلانگ لگا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا ایک جذبہ ہے، اللہ پاک انہیں خوش رکھے۔ میرے دوستو، قرآن مقدس نے 4 اہم مضامین بیان کیے ہیں جو میں نے اپنے شیخ سے سنے ہیں اور ہم سنتے اور سناتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اثبات التوحید، دوسرا مضمون ہے اثبات رسالت، صداقت الکتاب، اور چوتھا مضمون ہے ایمان بالآخرت۔ میرے دوستو، یہ چوتھا مضمون، یہ میرا عنوان ہے، فکر آخرت۔ ہمیں یہ عقیدہ بتایا گیا ہے
یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے، اور کمال ہے قرآن مقدس کا کہ کبھی یہ مضامین ایک رکوع میں بیان کرتے ہیں یہ چار، کبھی قرآن مقدس یہ چار مضامین ایک سورت پہ محیط کر دیتے ہیں، کبھی میرا رب ہر مضمون کے لیے، ہر اصول کے لیے الگ سورت کا انتخاب کر دیتے ہیں۔ جیسے سورہ اخلاص ساری سورت میں رب کی توحید ہے، کبھی ایک سورت کے اندر پوری سورت قدر کے اندر اللہ نے قرآن کی عظمت کا بیان کر دیا۔ سورۃ الضحیٰ پوری سورت میں اللہ نے پیغمبر کی شان بیان کر دی، رسالت کا بیان کر دیا۔ اور سورہ زلزال دیکھیے، سورۃ القارعہ دیکھ لیجئے، پوری سورت اس مسئلے پہ لگا دی ہے کہ لوگوں ایک دن آنے والا ہے، یہ کائنات کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، ایک دن آنے والا ہے یہ آسمان نیلا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ایک دن آنے والا ہے یہ بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی۔ قرآن مقدس ہاں کبھی ہوگی تو ہوگی، لیکن جس شخص پہ موت آ جائے، من ماتا فقد قامت قیامتہ، جس پہ موت آ گئی اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، اس کے لیے تو روشنی ختم، اس کے لیے تو رونقیں ختم ہو گئی۔ میرے دوستو آج جو ہم اکٹھے ہیں تو اس آخرت کی فکر کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے رات کے اس اندھیرے میں آپ ملک کے طول و عرض سے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو اقتدار مل جائے، آپ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو مال مل جائے، آپ تو مال جیب سے لگا کے آئے ہیں، آپ تو خرچہ اپنی طرف سے کر کے آئے ہیں۔ رات کے اس اندھیرے میں اگر اکٹھے ہیں تو اس لیے اکٹھے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، اس زمین پہ جتنی بھی آباد ہیں سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں، سب پہ فنا آنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، اسی کے لیے بقا ہے، باقی جتنی بھی آباد ہیں سب پہ فنا آئے گی۔ اور عجیب بات ہے قرآن مقدس جب موت کا ذکر کرتا ہے تو لفظ کل لگا کے کرتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس بدن کے اندر یہ روح آئی ہے اس بدن سے ایک نہ ایک دن یہ روح نکلے گی، اور جب میرا رب نکالے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، نہ بادشاہ، نہ دولت، نہ حکیم، نہ دم کرنے والوں کا دم، کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ آپ انداز کو تو دیکھیے نا پنج پیر کی اجتماع میں آنے والوں، پہلے لفظ میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز پہ فنا آئے گی۔ دوسرے لفظ پہ غور کرنا، کل نفس ذائقۃ الموت، تیسرا لفظ کل شیء ہالک۔ یہ انداز کیوں ہے ذرا دیکھیے، پہلے فرمایا ہر چیز پہ فنا آئے گی، کل من۔ اب کوئی آدمی کہے جی من تو آتا ہے ذوی العقول کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ کوئی یہ کہے تو جو باقی ہمارے حضرت جی ہیں وہ من میں، یا کوئی کہے جی نہیں من عموم کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ چلو یہ عموم کے لیے آتا ہے، اور ہمارے حضرت صاحب عموم میں داخل نہیں، ان پہ فنا نہیں آئے گی۔ ہمارے حضرت صاحب وہ من میں داخل نہیں،
تو اللہ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ جی ہمارے حضرت صاحب بے نفس ہے، ان کا نفس ہی کوئی نہیں ہے جی، ان کا نفس ہی کوئی نہیں، لہذا وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے۔ تو اب کہو کہ ہمارے حضرت کوئی شے نہیں ہے جی، یا تو یہ کہو کہ وہ کوئی شے نہیں، اور اگر شے ہے تو بچ سکتے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک رب کی ذات باقی ہے، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ حسین ہے تب بھی مرے گا، موت آئے گی، فنا آئے گی، چاہے وہ کوئی تہجد گزار ہے تب بھی مرے گا، حاجی ہے تب بھی مرے گا، بادشاہ ہے تب بھی مرے گا، ماں باپ کا اکلوتا ہے تب بھی مرے گا، نازنین ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، محبوب ہے تب بھی مرے گا۔ اجتماع میں آنے والوں اگر مرنے سے پاک ہے تو وہ کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے وہ بولو کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ تو ایسا زندہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں، الا ہو مگر وہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ القیوم، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، اس پہ موت نہیں آتی، موت تو درکنار ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، سینا اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے نیند سے پاک ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ اس کے سوا جس پہ نیند آ جائے، جس پہ اونگ آ جائے، وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر ہیں ساتھیوں کے ساتھ، فرمایا ہمیں صبح کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے انا اوقظکم، میں آپ کو جگاؤں گا۔ فرمایا پھر باقی سو جاؤ، بلال آپ کی ڈیوٹی ہے صبح جگانا۔ سارے سو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی آرام فرمائے، صحابہ کرام بھی آرام فرمائے، سید الانبیاء اور سید الاولیاء سارے آرام فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں عبادت کی، پھر تھوڑی دیر پیرا دیتے دیتے جو ہی فجر کا وقت قریب ہونے لگا، آپ نے وضو کیا اور آ کر اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر یوں مشرق کی طرف منہ کیا، اور فجر صادق کے طلوع کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی فجر ہوگی میں اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی جگا دوں گا اور باقی ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے جگاؤں گا، لیکن قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے خود سو گئے، خود سو گئے۔ جب سو گئے حتی غلبت عیناہ، ان کی بھی آنکھیں غالب آ گئی، سو گئے۔
جب سو گئے یہاں تک سوئے رہے کہ فجر بھی ختم ہوگی، سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنیں امام الانبیاء کے چہرے مقدس پہ پڑتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جاگتے ہیں سب سے پہلے، جو ہی جاگتے ہیں کہ نماز فجر تو قضا ہو گئی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نماز تو قضا ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا بلال اٹھو، جی اٹھو، آپ کی ذمہ داری تھی جگانے کی، آپ تو سو گئے، کیا وجہ ہے؟ قربان جاؤں حضرت بلال کیا کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، میری روح بھی اس ذات نے قبض کر لی جس نے آپ کی روحیں قبض کی، جس نے آپ پہ نیند طاری کی تو آپ لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اسی نے مجھ پہ بھی نیند طاری کر دی، مجھے بھی پتہ نہ چل سکا۔ تو پھر پنجپیر میں اجتماع میں آنے والوں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ سو گئے تو انہیں وقت کے گزر جانے کا پتہ نہیں چل سکا، نماز بھی قضا ہو گئی۔ لیکن پاکستان میں مردے وہ صرف سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ گیا قبرستان، مزار پہ گیا اور جیب میں اس نے بانڈ رکھا ہوا ہے، پرائز بانڈ، تو جا کے مزار میں بابا جی سے کہتا ہے، بابا جی کوئی ایسی کرم نوازی کرو کہ میرا یہ بانڈ نکل آئے، نمبر اس کا پرائز بانڈ کا، اور مجھے اتنے لاکھوں روپے مل جائیں۔ تو باہر نکلتے ہوئے اس کے جیب سے کسی نے وہ پرائز بانڈ نکال دیا تھا۔ جب باہر گیا تو تلاش کرتا ہے، وہ کتابچہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، واپس آیا کہتا ہے بابا جی پہلے بات کو سمجھا کرو پھر عمل کیا کرو۔ میں نے کہا نمبر نکلے کا مطلب ہے انعام آئے، یہ نہیں کہ پوری کتاب ہی گم ہو جائے۔ میرے دوستو یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے، یہ نظریات ہیں لوگوں کے۔ آپ ہنستے ہیں، اس لیے آپ ہنستے ہیں کہ آپ کو یہ لطیفہ نظر آتا ہے، ہاں آپ کو لطیفہ نظر آتا ہے، لیکن بدعتی کا عقیدہ ہے، یہ بدعتی کا عقیدہ ہے جس کو آپ لطیفہ سمجھتے ہیں۔ یہ میرے شیوخ کی محنت ہے، اللہ کی قسم، کہ عقیدہ توحید پکا کے رکھ دیا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے پاک پیغمبر حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں۔ لیکن قرآن اس کے باوجود بھی کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ زب بیا به اوس پښتو ته شمه ښه دا سبحان الله یو بیګا د اوس راته زمونږ یو ملګری دی د کراچۍ، هغه سند کې یو کس بیان کو، وی چې خلکو خبر شي وی بل پاس شي دی چې د هلک به د هلک سره واده کوي، ټولو خلکو وی سبحان الله، ټولې مجمع کته نه وی سبحان الله، نو هغه په غوسه شو او خلکو ته یاره کم از کم دې ته خو خیال کوئ چې سبحان الله په کم ځای کې ویل پکار دي۔ عزیزانو معرض دا کو چې امام الانبیاء باندې عمدہ روز راغلی دا، قرآن مقدس ذکر کړی دا، او دا قرآن مطابق هغه واده پوره شوی دا په 12 ربیع الاول باندې، هغه 12 ربیع الاول چې د کمکلو نن داغې نه د اختر ورځ جوړه کړې ده او په پوره ملک یو غوغا جوړه کړې ده، او وی چې دا د اختر ورځ د عجیبه خلق دي۔ صحیح حدیث موجود ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، چې د الله پیغمبر بعد پیر پر وزر روزه نیولا،
صحابہ کرام وی وجہ صداد اللہ نبی وی فیہ ولدتو وفیہ انزل علی پا دا پیر پروز دا پیدا شوے ما او دا پیر پروز پا ما باندی دا وحی نزول دا قرآن نزول آغاز شوے دے او تاریخ عجیبہ جملہ لکلی دا پیر پروز دا اللہ پیغمبر پیدا شوے دے دا پیر پروز اللہ پیغمبر باندی دا وحی آغاز شوے دے دا مکین دا پیر پروز نبی علیہ السلام مدینے توتے دے او دا پیر پروز مدینے منوری تا رسیدلے دے او بیا دا پیر پروز دا دنیا نا وفات شوے دے پا کم روز دا پیر پروز دے کی دے حکمت تو گورے چے کم روز دا پیدائش و اللہ مقا روز دا وفاتو گرزولا چے تپ اخپل زی ٹنگ شا دا ندا چے افراد و تفرید کے کہ دا پیدائش خوشحالی کئے او اغیل اختر جوڑے دا غینا نو یو دمے ہوئے چے دا وفات رزم دغا دا خیال کوا او یو سڑے ہوئی زما پا بیان باندے یو سڑی سے لکل کول ماوی چی دا سوکتے مولاو ویوال تاسو تا خوشحالی نشتے دا پیغمبر چی اللہ پیغمبر پیدا شیو میں سومرا مولا ہمیشہ شیخ صاحب اکثر دا خبر ہے کہ ماں پا دی مولیانو کی اخیار دیر کم لی دلی نو دا دی دا گیلا پا زی دا چی میں تعالمی او تو اے چی تا خوشحالکی گی نا کم مسلمان بھئی چی دا پیغمبر پیدا کرے دے اللہ رسالت ورلور کرے دے نبوت ورلور کرے دے وغب خوشحال نہیں دا یو طرف تا خود ولادت غرز بطور جشن مناوول بطور تہوار بطور اختر دا ہمیشہ دا پارا اغیل دا اختر روز ورکول او ہر کال پکالی بیو ما غرز زویم زمات عقیدین معلوماتو کا زما زویم چی پیغمبر چی پا کم روز پیدا شوے دے دا غروز مبارک دا غروز چی پا کم ہفتہ کی راغلے دا دا ہفتہ مبارک دا ہفتہ چی پا کم میش کی راغلے دا دا میش مبارک دا میش چی پا کم کال کی راغلے دا دا کال مبارک دا کال چی پا کم صدی کی راغلے دے دا صدی مبارک دا صدی چی پا کم زمانہ کی راغلے دا دا ٹول زمانہ مبارک دا او تا دا کائنات عظیم ہستی صرف پا یورز کے محدود کے پورا کال او دا پروتے او بیا پا دا غرز را پاسے ام دا شانتے زن خلق دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کال یول اسمیشتے او دی او دا محرم پا دا غرزو کی راویخ شی نو ما عرض دا کہو چی سید الانبیاء باندی ام دا رز راغلے دا او کلچی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نوی نبی علیہ السلام زما سینے تڑڑ وحلیوا دا خیرنے روز دا دیر گران روز درونو اللہ دے پا منگا آسان کی ڈڑے وحلی دا زما سینے تا اما کاتا چی زمارو عبد الرحمن ابن ابی بکر را دن نشو او دا غپلاس کے تازہ میں سواک دے ام المومنین وی نبی علیہ السلام بار بار مسواک تگوری ستگوری بار بار مسواک تگوری نو اخیار خزچی دا دا خاون پا اشارو باندی پوئی گی دا سائی دا دا خاون پا اشارو پوئی گی او چاہتا چی قمقل شے پا غاڑا شی کنا نو آغا بیا زمانگ علاقہ کی او کس نو آغا خزے ملمانی راغلی نو خز تیوے چے خزے دود پتی پا خاکا آغے وی دود پتی نا خاور پتی اللہ پا دے بابت کے زمان شیخ پا دور تفسیر کے دیر پا احسن انداز طلباء اکثر خان دی زمالگرو تا بماوے تاسو دا شیخ القرآن پا دے خبر و یواز خان دے خود دی کے دے دیر لوی سبق در کئی ہم نارینا تا ہم زنانا تا چه خزا و خاون دمرا عمر تیری او دی دا یو بل پا مزاج باندے پویا نشی خزا دا خاون پا طبیعت پویا نشی تبلیغیانو عاجزانو یو کس تیار کڑے و پویا کو سالور میشتو للاڑ اگر سالور میشتو اولا گولے
بیا چې راتلو نو ورته وی چې اول به خپل جمعات ته ځي، بیا به هلته 2 رکعاته نفل وکړي، بیا به کور ته ځي نو کور والا ته به سلام کوي، السلام علیکم به ورته وایي. زمونږ د پښتو په بعضو علاقو کې ښځې ته سلام دا نه کوي، دا ډېر بد ګڼي، او که د مور او پلار په مخ کې چېرته ښځې ته سلام وکوي دا دلش وایي. نو زه یم تاسو له کلي په کلي ګرځېدئ او دا جینۍ مو له پیدا کړه نو چې دې ته سلام نه کوي نو چا ته به کوي؟ او که د هغې سره چېرته خوا کې کېناست نو مور بیا خپی وی دا د ښځې سره کېناست، نو چې دغه شانتې ورله ژوند جوړ کړي نو بیا هغه ټوله ورځې بار پرۍ په چوکونو کې بین وي، بیا هغه کورو ته ښه نه ښکارېږي. نو دې پوه کو چې لاړې نو ښځې ته به سلام وکړې، د وی ټیک ته ښځه کور ناسته ده او نور هم کېنولي کسان کلیواله دغه خپلوان ناغلي دی چې څنګه تللی دروازه کې ښځې ته وایي پلانکۍ السلام علیکم، هغې تا دې خدای روک کي، په شرمونو دې وشرموله مه وې. نو 4 میاشتې پس راغی هغه سلام کوي او ښځه وایي تا دې خدای روک کي، تا زه په شرمونو وشرموم. دا نه دی تربیت، دا خو یو مقدسه رشته ده، خو د پیغمبر ژوند وګورئ نو په دې خوند به پوه شئ. الله نو ام المؤمنین وی چې ما وکتل نبی علیہ السلام مسواک تا ګوري نو ما یو دم یا رسول الله مسواک کول خوښوئ. نبی علیہ السلام سر وخوځوي چې آو نه رور ته مې وی چې زر مسواک راکا. عبدالرحمن ابن ابي بکر ته وی مې غس مسواک په خپلو غاښونو کې، الله اکبر، دې مینې ته وګورئ، په خپلو غاښونو مې مسواک نرم کو چې ښه مې پوس کو نو اک شانتے زما پا لعابو کی تر دے، زما دخلے نہ تر دے. وی نبی علیہ السلام اک مسواک واغستو او پخلی کی او استعمال کو. نو ام المومنین بطور فخر داوئی چی ان اللہ جمع بین ریقی و ریق رسول اللہ. دا زما اعزاز دے چی اللہ زما دا حبیب، اللہ اکبر، دا اللہ دا رسول لعاب تکانی مبارک جمع کرل دا نبی علیہ السلام پا خیرنی روز کی پا دنیا کے. نو زد داویم چی دا اغی اعزازو چی ام المومنین وی آخری غذا چی دا نبی علیہ السلام خلی اور خیٹے تا تلا غزما لعاب تلی. دا مینہ نوا، دا محبتو. نو ما عرض دا کہو بیا ام المومنین ہوئی وی نبی علیہ السلام کو تدا سکڑا کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم رفیق اعلی تورس ہے زرفاقت اعلی خوخوما. وی دا الفاظ پا جب دی اور یو دا مالت یدو کہ نبی علیہ السلام لاس دا سے مائل شو چی سنگ لاس مائل شو یو دم میں کا تزما پا حجرہ کی یو دا سے خوشبو چی ما شممت مثلہا قطو، دا سے خوشبو ما نولی دلی دا نبی علیہ السلام دا روح مبارک آگا خوشبو پا دی پورا حجرہ کی خورشوا. ام المومنین زپویشم چی نبی علیہ السلام فارق الدنیا، خرج من الدنیا، دا دنیا نا رخصت شو. ما دا نبی علیہ السلام وجود مقدس برابر کو صادر میں پیراخور کو پا پورا مدینہ کی یو ہنگامہ خورشوا چی دا اللہ حبیب دا دنیا نا رخصت شو، دا دنیا نا رخصت شو. صدیق اکبر پا دغه روز اجازت اغستے ہو چی یا رسول اللہ نن ستاسو طبیعت برابر دے زلگا غا پلان کے خز خوالا ورشم زما بی بی چی دا وی ورشا. نو اگا چیر آگے گوری جماعت کی یو عجیبہ ماحول دے. فاروق اعظم پلاس کی توردہ اگوی چی من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقہو. چا کداوی چی نبی علیہ السلام وفات شوے دے نو سربتک والوزوما. او دلتا صدیق اکبر چی سنگر آگے حجرہ مقدسہ تا وردن نشو. نبی علیہ السلام پا مخ صادر دے دا یمن، دا یمنی صادر چی اچت کو دا سے مخ دا نبی علیہ السلام تا چو قتل ہوئی وا خلیلاہو
وصفیہ اللہ اے دا اللہ خلیلہ اے دا اللہ انولیا ورکڑیا طبت حیا و میتا زندگی دی پاکیزہ تیرا کڑے دا او نن مرگ دی دیر پاکیزہ دے طبت حیا و میتا بیائے دا نبی کریم پا مخبان دی صادر راخور کو سیدر آگے منبر تا خلقو یم زما خوال راشوی فاروق اعظم اقصی تور لاس کی نیولے دا ولار دے او نور خلق طول راجہ مشول چے راجہ مشول نو صدیق اکبر سوئی صدیق اکبر دمرہ حوصلہ مند انسان دمرہ دا حواسنا مضبوط انسان دا اعصابنا یو دم ادرت او خطبہ اویلا بیاوی کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین انک میت وانہم میتون بیاوی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت تا سے چدا اللہ بندگی سو کئی پتا سے کہ نواو رہے چا اللہ جون دے دے پاغا مرگ نرازی او کچا دا نبی علیہ السلام بندگی کولا نوغا دی واوری چا فإن محمدن قد مات نبی علیہ السلام باندنن وفات راغے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی چا دا موقعوا دا صدیق دا خلینا چا منگ آیتون واوری دا نو دا صدیق نا پس دا ہر صحابی پا خلی دا آیتون یہ طول دقا آیتون لولی او فاروق اعظم وی چی نیزدے و چی زمان اللہ سنا تور آرتاو شوے بے عزیزانو چی دا سے خیست تلی دی موتا بہنزو خدا دا چی مرگ دا توحید سر راشی مرگ دا توحید پا مشن کے راشی مرگ پا سنت پا خورولو کی راشی دا دین خبر بل مرگ نشت دے اللہ دے زمانگ دا طولو خاتمہ پا ایمانو کی او اللہ رب العالمین دے زمانگ دا شیخ پا علم کی پا عمر کی پا زندگی کی برکتون واچی او کم مشن چی دے روان کڑے دے کم قافلہ اللہ دے دا پا ترقی او پا خوشحالے سر پا مخ تروانا کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.